بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ابتدا میں اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ سبھی نے اپنے وزن کو تولا الگ الگ پیمانوں میں، سبھی نے اپنے وزن کو تولا الگ الگ پیمانوں میں، زبان، نسل اور ووٹ مذہب کا بکتا رہا ایوانوں میں۔ تو ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی اور خرابی ہی یہی ہے، اور اس میں ووٹر کا اپنا بھی قصور ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو ووٹ ڈال دیا ہم نے ذمہ داری پوری کر دی، حالانکہ اگر آپ نے صحیح شخص کا انتخاب نہیں کیا ہے تو وہ کوئی بھی غلط کام کرے گا آپ اس کے شریک جرم کہلائیں گے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے آم کے درخت سے آم چرانا چاہتا ہے اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا اور آپ اس کو سپورٹ کر کے اوپر تک پہنچاتے اور آم چوری کرتا ہے، تو اس کے گناہ میں اس کو سپورٹ کرنے والا بھی اسی طرح شریک ہے۔ تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں جو ووٹ پڑتے ہیں وہ ابھی تک کا تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں زبان، کہیں نسل، کہیں مذہب کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ووٹ ہر جگہ پہ انسان، اب جب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ کوالٹی ہے کہ ہم بڑے لیڈر ہیں، تو بڑے لیڈر کی تو سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے صوبے کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی اپنی کم از کم بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ سیٹیں ضرور حاصل کرے، اس لیے کہ کوالٹی تو اس کی چاہے وہ پنجاب میں ہو تب بھی وہی رہے گی، چاہے وہ سندھ میں چلا جائے تب بھی وہی رہے گی، یا سندھ کا کوئی لیڈر پنجاب میں آ جائے تو اس کی کوالٹی وہی رہے گی، یا کے پی کے والا بلوچستان چلا جائے یا بلوچستان والا پنجاب آ جائے۔ تو اگر کوالٹی ہے تو کوالٹی تو اپنی جگہ ہمیشہ بولتی ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک گلاب کا پھول ہے، اس کی خوشبو ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ بڑی شاندار خوشبو ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی خوشبو صرف پنجاب میں رہے گی، اگر وہ سندھ میں بھی چلا جائے گا تب بھی ویسی ہی خوشبو دے گا۔ تو سب سے بڑی بات اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آدمی میں اپنی کوالٹی ہے اور وہ اس بات کو اپنے اس پہ نہیں لگانا چاہتا دھبے کی صورت میں کہ بھئی وہ فلاں زبان کا، فلاں نسل کا، فلاں مذہب کا اس کا تعلق ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ سب جگہ جا کے اپنے لیے محنت کرے اور کچھ نہ کچھ ایک ہی سیٹ حاصل کر لے۔ کہنے کو ہو جائے گا کہ بھئی میری کوالٹی اگر پنجاب میں تھی تو سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، اس کو تو آدمی ایکسیپٹ بھی کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے کوالٹی تھی تو تبھی ہر جگہ پہ اس نے سیٹیں حاصل کر لی۔ اور اچھا کام تو کوئی بھی کرے اس کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے، اور اپنی جس طرح سے آپ اس کو مدد دے سکتے ہیں اس کو مدد دینا چاہیے۔ ہر وہ سیاستدان خوش نصیب ہے جسے اس ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور چاہے وہ کسی بھی طرح سے سیاست میں آ گیا، بھلے سے کسی سفارش سے، کسی خاندانی بیک گراؤنڈ سے، یا کسی بھی اس سے آ گیا، اس کی مثال بالکل اس طرح سے سمجھ لی جائے کہ اگر 22 کروڑ کی آبادی اور پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم بنتی ہے تو اس میں سے صرف 15، 16، 18 لڑکوں کو موقع ملتا ہے پاکستان کی نمائندگی کرنے کا۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی تاریخ کا حصہ ہیں جنہیں کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلنے کا موقع ملا، ٹیسٹ بھی کھیلا، ون ڈے بھی کھیلا، لیکن 1-2 اننگ کے بعد آج شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یاد بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ لوگوں کو یاد ہوں گے، لیکن کچھ پلیئر آج تک ایسے ہیں جنہیں جیسا حنیف محمد ہے، وسیم اکرم ہے، عمران خان ہے، ظہیر عباس ہے، فضل محمود ہیں، اور اس طرح کا آصف اقبال ہیں، مشتاق محمد، بڑے بڑے نام ہیں جن کی تاریخ میں ایک بہت بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کرکٹ کے حوالے سے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ آپ اچھی اننگ کھیلیں، بڑی اننگ کھیلیں، اور یہی اننگ آپ سیاست میں بھی کھیل سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی اننگ کھیلیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھولے گا کبھی نہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کی تمام قومیں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تمام فرقے، جو بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بات پہ متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تاریخ بس ان کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اچھے کام کیے۔ ابھی جتنے بھی لیڈر ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، زندگی دے، لیکن ایک لاجیکلی بات یہ ہے کہ اب جس ایج میں آ گئے ہیں، بہت سے بہت اب مزید زندہ رہے تو 20 سال زندہ رہ لیں گے یا 25 سال زندہ رہ لیں گے،
99% تو شاید دنیا سے رخصت ہو جائے اور ان کے ساتھ مرحوم لگ چکا ہو، تو لیکن اس کے بعد اگر ان کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان کے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی اس کی تمام جائیداد، پیسہ، دولت سب دنیا کے اندر رہ جانا ہے، اور جس نے بھی جو بھی کیا ہے اس کا اعمال تو اس کو دینا ہے۔ کیونکہ انسان کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اس بات پہ غور کیجیے گا کہ کفن کا رنگ ہمیشہ سفید ہوتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کے اندر ہر چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی جو ہے نمایاں ہو کے نظر آنے لگتا ہے اور چھپ نہیں سکتا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو اچھے سے اچھے کام کر سکتا ہے کام کرے، اور آخر میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ کوئی بھی شخص کسی پر گندگی نہ اچھالے، کیچڑ نہ اچھالے۔ کیوں کہ اگر آپ نے کسی پہ کیچڑ اچھالی تو یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نشانہ خطا ہو جائے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آپ کے ہاتھ گندے ضرور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے، قوم کے لیے، ملک کے لیے بہتر کام کرے۔ اور جس دن لوگوں نے نسل، مذہب اور مذہب سے ہٹ کر ووٹ دینا شروع کیا، میں 100% کیا 101% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس دن عام آدمی کو جمہوریت کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے، جمہوریت کے پھل ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ہر عام آدمی مستفید ہوگا، اس لیے کہ سامنے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ بھئی یہ اگر ہم نے ووٹ لیا ہے تو اس شخص سے لیا، اس کے لیے کچھ کرنا ہے ہمیں۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ جس دن لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہمیں جو ووٹ دینا ہے وہ کسی نسل، زبان، مذہب کی بنیاد پہ نہیں، صرف اچھے یا برے کی بنیاد پر دینا ہے۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کے اندر ایک سے ایک اچھا آدمی موجود ہے، ایک سے ایک بہترین آدمی موجود ہے۔ اچھے انسان کا انتخاب کریں تاکہ وہ جو بھی کام کرے گا، اگر اچھے کام کرے گا تو جس طرح آپ اس کے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، اس طرح اس کی نیکی کے بھی آپ ذمہ دار ہوں گے، اور آپ کو اس میں حصہ ملے گا۔ پاکستان زندہ باد۔